ناظرین محفوظ خیری افساد ہم خیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کا خبر دینا۔ جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر درپیش ہوا۔ دوران سفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رک گئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا مجھے ابھی جبرائیل نے اس زمین کے بارے میں خبر دی ہے جو شط فرات کے قریب ہے، جس کا نام کربلا ہے۔ اسی سرزمین پر میرے فرزند حسین کو شہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قاتل کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام یزید بن معاویہ ہے۔ گویا کہ میں ابھی حسین کی قتل گاہ اور مقام دفن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے غمگین لوٹے اور ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو نصیحت کی، پھر اپنا داہنا ہاتھ امام حسن علیہ السلام اور بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی، خداوندہ محمد تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر ہے، اور یہ دونوں میرے اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہیں، اور ان کو اپنی امت میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بڑی بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ خدایا شہادت کو اس کے لیے مبارک فرما اور اسے شہداء کا سردار قرار دے اور اس کے قاتلوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنتے ہی مجلس میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا اس کے لیے کریا گزاری کر رہے ہو جس کی نصرت سے تم دوری اختیار کرو گے؟ اس کے بعد مسجد سے باہر تشریف لے گئے اور فوراً مسجد میں واپس تشریف لائے، لیکن ان کا رنگ متغیر تھا اور رونے والوں کے درمیان دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا ایھا الناس، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت جو میرے محبوب اور میرے گوشہ جگر ہے۔ ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی جب تک کہ دونوں حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں، اور جان لو کہ بروز قیامت میں ان 2 گراں قدر امانتوں کا منتظر ہوں گا، اور تم میں سے اپنے اہل بیت کے بارے میں سوال نہیں کروں گا مگر وہ کہ جس کے بارے میں خداوند متعال کہے گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرو۔ قیامت کے دن تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہو اور تم نے ان پر ظلم ڈھایا ہو۔ یقین کرو قیامت کے دن میری امت 3 گروہ ہو کر میرے سامنے پیش ہوگی، ہر گروہ کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا۔ پہلا پرچم سیاہ رنگ کا ہوگا، ملائکہ اس کو دیکھ کر چیخ و پکار کریں گے۔ اس پرچم کے اٹھانے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے سوال کروں گا تم کون ہو؟ وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے، جواب دیں گے ہم اہل توحید اور عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا میں احمد پیغمبر عرب و عجم ہوں، جواب دیں گے ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا میرے اہل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیں گے ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا اور اس کی تعلیمات کو ترک کیا، اور آپ کے اہل بیت کو روئے زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے۔ میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا اور وہ روسیہ اور پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا پرچم میرے سامنے آئے گا، اس علم کی سیاہی پہلے علم کی سیاہی سے زیادہ ہوگی۔ ان سے دریافت کروں گا کہ تم نے میرے بعد 2 بزرگ امانتوں قرآن و اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جواب دیں گے قرآن کی مخالفت کی اور اہل بیت پر ظلم کیا اور ان کو در بدر پھرایا۔ میں ان سے کہوں گا مجھ سے دور ہو جاؤ، اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تیسرا پرچم میرے سامنے پیش ہوگا، اس کے اٹھانے والوں کے چہروں پر نور ہوگا۔ میں ان سے سوال کروں گا کون ہے؟ جواب دیں گے ہم کلمہ گو اور اہل تقوی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ ہم ہیں اہل حق جو دین پر ثابت قدم رہے اور راہ دین سے منحرف نہیں ہوئے۔
ہم نے اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کیا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دوست رکھتے تھے۔ ہم ان کی پیروی میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرتے تھے۔ میں ان سے کہوں گا کہ تم کو بشارت ہو کہ میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور تم دنیا میں اسی طرح تھے جس طرح اب بیان کر رہے ہو۔ اس کے بعد ان کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا، اور وہ خوش خوش چہروں کے ساتھ بہشت کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتاب مقتل لاحوف کے مصنف سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ تمام ہونے کے بعد مجلس اختتام کو پہنچی، لیکن رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اسی طرح لوگوں کے سامنے گوش گزار رہا۔ ہر محفل اور مجلس میں شہادت امام حسین علیہ السلام کی داستان کا ذکر ہوتا رہا۔ لوگوں کی نظر میں یہ بہت اہم مسئلہ تھا اور اس واقعے کے رونما ہونے کے وقت کے منتظر رہتے تھے۔ معاویہ ابن سفیان ماہ رجب 60 ہجری کو ہلاک ہوا۔ اس کے بعد یزید حاکم ہوا۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور حکم دیا کہ میرے لیے تمام اہل مدینہ بالخصوص امام حسین سے بیعت لو، اور اگر امام حسین بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر بدن سے جدا کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ ولید نے مروان کو طلب کیا اور اس کے بارے میں مروان کی رائے معلوم کرنا چاہی۔ مروان نے کہا اس ذلت کو حسین قبول نہیں کریں گے اور یزید کے بیعت نہیں کریں گے، لیکن اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور یہی قدرت و طاقت جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں فوراً حسین کو قتل کر دیتا۔ ولید نے کہا اے کاش میں اس کام کو انجام دینے، اس ذلت کو اپنے ذمہ لینے کے لیے دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ اس کے بعد ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور یزید کے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیعت خفیہ طور پر نہیں کی جا سکتی، جب صبح ہو تو لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ مجھے بھی دعوت دینا۔ مروان نے کہا حسین کی بات نہ مانو اور ان کے عذر کو قبول نہ کرو، بلکہ فوراً ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا لعنت ہو تجھ پر اے زانیہ کے فرزند، کیا تو میرے قتل کرنے کا مشورہ دیتا ہے؟ خدا کی قسم تم نے جھوٹ کہا، اس بات سے تم نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ اس کے بعد ولید کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا اے حاکم یزید، ہم اہل بیت نبوت اور مخزن رسالت ہیں، ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، ہمارے ہی خاطر خداوند کریم نے اپنی رحمت کو لوگوں پر وسیع کیا ہے اور ہماری ہی وجہ سے رحمت کا اختتام ہوگا، لیکن یزید فاسق شرابی محترم جانوں کا قاتل اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ تم بھی رات گزارو اور ہم بھی رات گزارتے ہیں اور صبح تک تم بھی اس بارے میں خوب سوچو اور ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں، اور ہم میں سے کون اس مقام خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ بات تمام کر کے امام علیہ السلام ولید کے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا، برخلاف کام کیا۔ ولید نے کہا لعنت ہو تم پر، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میری دین و دنیا کا نقصان ہو۔ خدا کی قسم اگر دنیا کی تمام بادشاہی بھی مجھے مل جائے تو میں حسین کو قتل نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم میں اس کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی حسین کے قتل کا اپنے ذمہ لے، اور جب خداوند کریم سے ملاقات کرے تو اس کے اعمال صالحہ کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا اور اس کی بخشش محال ہوگی۔ خدا اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام حالات سے آگاہی کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ مروان نے ان سے ملاقات کی اور کہا یا ابا عبداللہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میری نصیحت کو سنیں تاکہ سعادت پائیں۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا تیری نصیحت کیا ہے، بتا کہ میں سنوں۔ اس نے کہا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کر لو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے۔
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب دین اسلام کو الوداع کہہ دینا چاہیے کہ جب امت پیغمبر کی خلافت و بادشاہی یزید کے ہاتھوں میں ہو۔ میں نے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الخلافت محرمات علی آل ابی سفیان، ابی سفیان کے خاندان پر خلافت حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان طولانی گفتگو ہوئی، یہاں تک مروان غصہ کی حالت میں چلا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔